اور ساتویں بات، اپنی مجلسوں میں انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر قرآن اور اصحاب قرآن کو اولیت دیں۔ ہماری سب سے بڑی دلیل، ہمارا سب سے بڑا سورس، ہمارا سب سے بڑا ماخذ قرآن کریم ہے۔ صحیح حدیث کی بھی یہ نشانی ہے کہ وہ قرآن کے خلاف نہیں جا سکتی۔ آج ہم ایسے قرآن سے دور ہیں۔ قرآن اور قرآن بیان کرنے والے جو علمبردار قرآن کے ہیں علماء، ان کو سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ قرآن کی روشنی میں فتنوں کا توڑ کریں۔ قرآن بیان کرنے والے علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھیں۔ زندگی کے تمام حقائق کو، تمام فتنوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں مسائل کیسے حل ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد احادیث، قرآن کے بعد حدیث کا نمبر آتا ہے۔ قرآن حدیث پر حاکم ہے، حدیث قرآن پر حاکم نہیں ہے۔ حدیث کی صحت کا فیصلہ قرآن کرتا ہے، قرآن کی صحت کا فیصلہ حدیث نہیں کرتی۔ لا ریب فیہ صرف قرآن کی شان ہے، یہ صحیح بخاری کی بھی شان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے صحیح بخاری کی بہت سی احادیث پہ اعتراض ہو جاتا ہے۔ لا ریب فیہ صرف قرآن کی شان ہے۔ دوسرے نمبر پر حدیث ہے، اصحاب الحدیث ہیں، ان سے تعلق کو استوار کریں۔ اور تیسرے نمبر پر تاریخ کی تاریکی کو، اس کی غلاظت کو لوگوں کے سامنے آشکار کریں۔ راوی کہتا ہے، تاریخ کی جتنی بھی کتابیں من گھڑت ہیں، کیا گارنٹی ہے کہ ان کے اندر، خود مورخ نے ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، اور مورخ نے بھی لکھی تو کیا گارنٹی ہے کہ اس نے سچ لکھا ہے کہ جھوٹ لکھا ہے؟ ایک مورخ کے اوپر میں اور آپ اپنے پورے دین کا عقیدے کا سودا کریں، نا قابل قبول ہے، ممکن نہیں ہے۔ تاریخ کی غلاظت کو، تاریخ کی تاریکی کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ تبری شبری کی چھٹی کروا دیں۔ ہمارا ایمان تبری پہ، طبقات ابن سعد پہ، ادھر ادھر کسی پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان سب کی چھٹی کروا دیں۔ خلافت و ملوکیت کی چھٹی کروا دیں۔ ایسی ناپاک کتابوں کو اپنے مطالعے میں نہ رکھیں۔ تعلیم اور تطہیر کا کام دونوں ساتھ چلیں گے تو فتنوں کا توڑ ہوگا، اور جو ذہن سازی نہیں ہوئی اس کا علاج ہوگا۔ تعلیم اور تطہیر، ایک طرف آپ نے تعلیم دینی ہے، دوسری طرف آپ نے تطہیر سے کام لینا ہے کہ جو چیزیں اسلام کے بنیادی عقائد کو نقصان پہنچاتی ہیں، چاہے وہ عقیدہ ہے، چاہے وہ اعمال ہیں، چاہے وہ عقیدے والے ہیں، چاہے وہ عمل والے ہیں، سمجھ آئی؟ ان سب نجاستوں کو، خباثتوں کو اپنی زندگی سے نکال کے پاک کریں۔ کوئی عالم ہے وہ عقیدے کا غلط کام کرتا ہے، اس کو بھی پاک، اس کو بھی باہر کریں۔ کوئی دوست ہے اسے بھی باہر کریں۔ تعلیم اور تطہیر، یہ کام ایک ساتھ چلنے چاہیے۔ ایک طرف تعلیم، دوسری طرف تطہیر۔ تطہیر کیا مطلب؟ ہر وہ فتنہ جو آپ کے عقیدے کو نقصان دیتا ہے، آپ کے عمل کو نقصان دیتا ہے، اس عقیدے کی نفی کریں، اس عقیدے والے کی نفی کریں، اس عمل کی نفی کریں، اس عمل والے کی نفی کریں۔ پھر دیکھیں اسلامی معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ نہیں، صحابی معاشرہ وجود میں آتا ہے کہ نہیں، گھر گھر سے نبوت اور اصحاب نبوت کی خوشبو آتی ہے کہ نہیں، ما انا علیہ و اصحابی کی خوشبو ہر طرف سے آتی ہے کہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا؟ تو آپ نے کوئی لیبل لگا کے نہیں بتایا تھا کہ جس کا یہ نام ہوگا، آپ نے اندر کی بات بتائی تھی کہ اس کا جوہر کیا ہوگا، اس کے اندر کیا ہوگا۔ کہا اس کے اندر ما انا علیہ و اصحابی کی خوشبو ہوگی، نبوت کی خوشبو، نبوی تعلیمات کی خوشبو، اور صحابہ کی خوشبو، اصحاب رسول کی تعلیمات کی خوشبو۔ یہ دو خوشبو جن کے اندر ہوگی وہی نجات پانے والا کیا کہتے ہیں طبقہ ہوگا۔ تو خواتین و حضرات، بات یہ ہے، ہماری بات ہو رہی تھی امت سازی نہیں ہو رہی کیونکہ ذہن سازی نہیں ہو رہی، ہم نے اس کے علاج پہ بات کی تھی۔ اختصار کے ساتھ علاج کیا ہے؟ مداہن علماء جو دین کو چھپاتے ہیں، جو فتنوں کا توڑ نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ سے بچائیں، ان کو اپنے آپ کو ان سے بچائیں، ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ ایک، فتنوں کے مقابلے میں فتنوں کا توڑ کریں گن گن کے، جب تک فتنوں کے مقابلے میں فتنوں کا توڑ نہیں کریں گے کام نہیں چلے گا۔ دو، انفرادی حیثیت میں کریں۔ تین، اجتماعی حیثیت میں کریں۔ چار،
عالم بننا ضروری نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، مبلغ بنیں۔ 5 صرف محفل میلاد کافی نہیں ہے، مجلسیں برپا کریں فتنوں کے خلاف۔ 6 اور قرآن اور اصحاب قرآن کو اولیت دیں۔ 7 اس کے بعد حدیث اور اصحاب حدیث کو اہمیت دیں۔ 8 تاریخ کی غلاظت لوگوں کے سامنے لائیں کہ تاریخ پر کوئی اعتبار نہ کریں۔ 9 اور 10ویں بات، تعلیم اور تطہیر کا کام ایک ساتھ جاری رکھیں، جو سب کا خلاصہ ہے۔ ایک طرف تعلیم ہونی چاہیے، دوسری طرف تطہیر۔ ہر وہ عقیدہ عمل، ہر وہ عقیدے والا عمل والا جو صحیح عقیدے اور صحیح عمل کو نقصان دے، اس کی نجاست سے خود کو اور معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ صحابی معاشرہ پیدا ہوگا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا